اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. سعودی عرب میں آج اگر 10 رکعت تراویح شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی 10 شروع ہو گئی، اس کا مطلب 20 رکعت سنت نہیں ہے. بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے، پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے. موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13 ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20. 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا. اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا، کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں. تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے، تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے 20 رکعت. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2021 تک، آج تو 22 ہے نا، پچھلے سال کرونا تھا، اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں 20 رکعتیں سنت سمجھ کے. آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر. آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے. آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان، قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے تو بہت آسان جواب ہے. اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں. بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے، آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ، بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. تو اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ مسترب ہے، کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے. جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہمبستری کی، دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی. 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں؟ اپوزٹ. اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں. ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھیں، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے. حفظ کل ما لم يحفظه الآخر، کہ ایک نے 100 کا عدد کہا، ان کو تھا کہ 100، ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے، اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے. لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی، اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے. تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں، اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے زیادہ. یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی
بہت بڑی تعداد تھی. اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں. علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا, ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے, اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے, ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, لہذا یہ حدیث منقطع, درمیان میں راوی کیا ہے, شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے, مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا, یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں, جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے, یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم, انہوں نے کتاب لکھی کہ 1000 سال سے زیادہ مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا, حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے, تو انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی, کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہیں. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی, ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے, علماء نے, فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا, تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی سے, کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے, یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں, تو امام شافعی نے اس عمل سے استدلال کیا. حالانکہ امام شافعی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے. امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک, اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے. 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں. 100 سال کے بعد امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں, ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں, 20 رکعتیں. مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ, جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی, وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے, 20 رکعتیں. ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی, اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے, آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو, جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے. یہ غلط ہے. نمبر 2, وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں, آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو. بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے, اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو. صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو, دلالن کا مطلب صحابہ نے کیا ہو, صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا. بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں, بعض کیسے ہوتی ہیں, دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلالتاً. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو.
اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 ہی کو سنت قرار دے دیا, تو جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, عبادت توقیفی ہوتی ہیں, ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. تو جتنی رکعتوں کی کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی, نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت. کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا. سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے, پورے رمضان ہی نہیں پڑھتا لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹس میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام. بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو, پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو. یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا, جتنی رکعتیں تراویح کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا, اس نفل نماز کو اس طریقے سے, یہ عمل کیا بن جائے گا, بدعت. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے, جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی. اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں, اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو تراویح کوئی 10 پڑھ لے, کوئی 8 پڑھ لے, کوئی 4 پڑھ لے, کوئی 16 پڑھ لے, یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے. سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا. سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے. ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا, یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا, مسلک پرست, یہ کیا کرتے ہیں, یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا, ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تسلی سے جواب دینا, جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں. ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراویح میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا. میں تراویح کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کو فالو کرو. میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو, امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو فالو کرو. 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے, دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے نا. اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو. آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر, یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا, ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ. آپ کے بابوں نے دلیل دے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے, کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں, آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے وہ حوالے آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراویح کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے, اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراویح جو موطا امام مالک کی حدیث ہے اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے, یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا, وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے, مشہور بزرگ ہیں, انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے, لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراویح. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراویح کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وطر کا بھی. لہذا یہ سب کیا ہیں, ایک ہی نماز ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں
ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے, گدھے کا بھی ہے, کتے بلی کا بھی ہے, لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں, اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں, تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وطر کو الگ نام دیا ہے, تہجد کو الگ نام دیا ہے, تراویح کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے, مگر دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے, عام تہجد سے جدا ہے. اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراویح کا نام دیا, یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا. یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے؟ ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے, تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی, نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت مؤکدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر, فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں, میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں, تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے, اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو, سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت, تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں, وہ فرض بھی ہو سکتا ہے, واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا, یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے, فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل, یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی, فرض, سنت, نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات میں آپ تہجد پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے, نافلہ کا اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے, حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہا نے ایجاد کی ہیں اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو, اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو, جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اس کی مخصوص رکعتیں ہیں, ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے, چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے, تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا, نہ علماء دیوبند نے دیا, نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے دیا, نہیں الیاس قادری صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے, اسلاف نے. اور آج سے نہیں, صدیوں پہلے. تبھی بیہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں, اس میں میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بیہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو, تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں, وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا تو اس لیے آڈیو تھا, اس وقت ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے. تو پورے حوالے ہیں اس میں. تو اس میں اسلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا, تراویح. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے, پھر 4 پڑھتے تھے. اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں, لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا. عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ صیغہ. تو 4 رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو 8 رکعتوں کو ترویحتین کہا جائے گا, تراویح بولو نہیں کہا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 یا 10 رکعتیں, کیونکہ 10 رکعتوں کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے. کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی, ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے.
تو تراوی یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب اس میں 4 رکعتیں متعدد بار آئی ہیں, تبھی اس کو تراوی کہہ رہے ہیں. دیکھو مسجد ایک مسجد, مسجدین 2 مسجد, مساجد بہت ساری مسجدیں. اب سمجھے مساجد. تو اسی طرح ترویحہ 4 رکعتیں, ترویحتین 4 2 دفعہ 8 ہو گئیں. تراویح کا مطلب 4 کا عدد متعدد بار آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا, میں نے اور آپ نے نہیں دیا, یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں 8 رکعتوں یا 10 رکعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا, ورنہ یہ نام اس میں فٹ ہی نہیں آتا. تو اب جو مرضی کرتے رہے, سعودی حکومت کرتی رہے, یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے, ان کی اپنی تحقیق ہے, ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے, لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو 1200-1300 سال پہلے بر صغیر میں آیا, وہ اسلام جو امام شافعی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا, سمجھ رہے ہیں, وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا. اس میں 3 طلاقیں 3 تھیں, اس میں تراویح کی کتنی رکعتیں تھیں, 20 تھیں. تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے, تو بھائی, اور اسی وقت پوری امت, امام بخاری نے روایت پیش کی ہے, ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھیں وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں, عورتوں کی طرح. وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے, وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے, وہی عرب میں بھی گئی ہے. اسی وجہ سے عرب نے فالو کیا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد ان کے شاگردوں کا فتویٰ, عورت سمٹ کے نماز پڑھے. امام شافعی کو فالو کیا ملیشیا انڈونیشیا نے. ملیشیا انڈونیشیا والے, ان کا جتنے قدیم علماء ہیں, آج کا ملیشیا نہیں, آج کا انڈونیشیا نہیں, صدیوں سے جو ملیشیا میں اسلام آ رہا ہے, اور فقہ شافعی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, عورت مردوں کی طرح نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب میں بھی سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی, آج سے 100 سال پہلے کا سعودیہ اٹھا کے دیکھ لو. مصر میں بھی جہاں شافعی فقہ زیادہ رائج ہوا, سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. مالکی مذہب جو افریقہ کی طرف گیا ہے, امام مالک کا بھی فتویٰ ہے عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے. اور فقہ حنفی جہاں اسلام دوسری صدی ہجری میں بر صغیر میں آیا, وہاں بھی ساری آپ 100-150 سال پہلے, یہاں تک کہ اہل حدیث بھی دیکھ لو گے نا 150 سال پہلے, ان کے فتووں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اگر پوری دنیا میں وہ نماز چینج ہو گئی ہے بھائی, اب اگر, تو بے شک آپ اس پہ قرآن و حدیث کا کتنا اچھا لیول لگا لو, ہم اس چینج شدہ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. دجال آنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا چینج ہو جائے گا. اب تو فتوے آئیں گے, اب تو, اور کچھ دنوں میں آپ دیکھنا میری پیش گوئی ہے, چند سالوں میں شاید میرے مرنے کے بعد تراویح کی نماز ہی غائب کر دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ غامدی صاحب بڑی مضبوط دلیل دیتے ہیں اپنے حساب سے کہ نبی نے 3 دن پڑھ کے جو نماز چھوڑ دی ہے, آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ جو نماز نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی, آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو. تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر نے پڑھائی ہے وہ, تو حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے. تو دین میں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور اسلاف کو مرج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے صرف قرآن کی بات کی تو بھی گمراہ, صرف قرآن اور حدیث کی بات کی تو بھی گمراہ. قرآن, حدیث اور اسلاف اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے. اور اسلاف کا مطلب سلفی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے, اسلاف کے فتووں کو فالو کرنا پڑے گا. آج جتنے سلفی میں نے دیکھیں 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں. قرآن میرے ہاتھ میں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اسلاف سے ایک ضعیف سند سے دکھا دو واضح ہو کہ رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی نے واضح لفظوں میں 1 قرار دیا ہے. اسلاف سے 1 روایت دکھا دو, میں مان لوں گا. نام ہمارا سلفی نہیں ہے, لیکن ہم 3 طلاق کو جب 3 کہتے ہیں تو سارے اسلاف ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم 20 رکعتوں کو 20 کہتے ہیں, آپ کو 99% اسلاف ہمارے ساتھ میں نظر آئیں گے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا, نہ دیوبندی نام نہ بریلوی نام. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے, بریلوی کیا کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور تابعین نے کی ہے وہ کون پیش کر رہا ہے, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو 15ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ کون پیش کر رہا ہے. وہ تشریح جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو مانوں گا. وہ تشریح جو آج مارکیٹ میں آ رہی ہے, کتنا ہی اچھا اور خوبصورت لیبل لگا لو, ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سمجھ جاؤ, ورنہ ایسے بے لگام ہو گے نا, ایسے بے لگام کہ فرقے بنتے چلے جائیں گے, اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. آج ایک نیا فتویٰ آئے گا,
کل اس سے بڑھ کر ایک نیا فتویٰ آئے گا، پرسوں پھر اور مارکیٹ میں، کیونکہ ایسا پھر بے لگام اپنے آپ کو پابند. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں جو جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور کس کے طریقے کو فالو کرے گا؟ صحابہ. اور صحابہ کو سمجھا تابعین نے، تابعین کو سمجھا ائمہ نے. بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ صحابہ کا نہیں ہے، سارے اسلاف کہہ رہے ہیں صحابہ کا یہی ہے، تابعین کا یہی ہے، تبع تابعین کا یہی ہے. آپ اپنی طرف سے ایک چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو کہ تو یہ امت بانجھ نہیں ہے کہ آج اسلام آ رہا ہے، امت صدیوں سے، ہاں اس میں بدعتیں آتی رہیں اور مارکیٹ سے شارٹ ہوتی رہیں. بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی امت میں پنپ نہیں پائی ہے. ایسی کوئی بدعت نہیں ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہو. ایسی ہزاروں سنتیں ہیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھیں اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ چینج. بدعت کا کبھی ٹکتی نہیں ہے. آپ بدعتیوں کو دیکھو، ان کے بھی رسم و رواج چینج ہوتے ہیں. تو سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت موقدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت موقدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں. اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی. تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطر ادر کہ یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت موقدہ ہے. کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں. نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے. عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے. لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں. تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں. دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا. جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ. لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے.
یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتدا میں نماز پڑھیں. اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں ہوں، بیچ میں تھیں وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی.